اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے اندر ایک ایسی صورت ہے جو الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اپنے مطالب و مفاہیم کے اعتبار سے علماء نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس ایک صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ آج اس مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ وہ صورت اور اسی کے ضمن و ذیل میں انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرما دے۔ ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ 3 آیتیں ہیں اس صورت کے اندر، اور بعض علماء نے یہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا اور یہ صورت اگر نازل ہو جاتی تو پورے قرآن کا خلاصہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اچھا، سارے انسان نقصان میں ہے؟ فرمایا نہیں، سارے نہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 طرح کے یا یہ 4 خصوصیات جن کے اندر پائی جاتی ہیں، فرمایا وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ والعصر کی تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی 4 طرح کی توجیحات بیان کی ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت زیادہ تفصیلات اور تفاسیر مفسرین کرام نے بیان کی ہیں، لیکن 4 تفاسیر جو بیان کی کہ والعصر سے کیا مراد ہے، زمانے کی قسم۔ اس میں ایک توجیہ جو بیان کی گئی، کہا کہ زمانہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کہ وقت، زمانہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے اور خسارے والا ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پر حکومت کی۔ کتنی؟ 3150، 3 صدیوں سے زیادہ، سے 31 صدیاں سمجھ لیں، 3150 سال، اور یکے بعد دیگرے 150 حکمران ان کے تخت نشین ہوئے۔ لیکن آج آل ساسان کے کسی حکمران کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کہاں سکندر، کہاں ہے دارا، جام کہاں ہے جم کا، جن کی تیغ سے دیو بھی کانپے، دل دہل رستم کا، اور ان کی راکھ ملے نہ ڈھونڈے، دنیا گھر ہے غم کا۔ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے، آخر وتھاں پیاں، کہ باج جنہ دے پل نہیں سی لنگدا، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ وقت ایک ایسا سبب ہے کہ جو ثابت کرتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے چلا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ میرے اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی کو فنا ہے، حبشی کو دوام ہے۔ رومی، خاقان، فرعون، اور اس طرح کے جو بادشاہ رومی، کیسر، کسریٰ، یہ کیسر، کسریٰ، فرعون، یہ عہدوں کے نام ہیں۔ اس میں تسلسل کے ساتھ کئی بادشاہ آئے ہیں، تخت نشین ہوئے ہیں۔ آج ہم میں سے کسی کو ان کا نام تک یاد نہیں ہے۔ تو وہ کہاں گئے جن کے نام کا طوطی بولتا تھا، جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کی راکھ ملے نہ ڈھونڈے، دنیا گھر ہے غم کا۔ تو زمانہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان بڑا بنتا ہے، کہتا ہے کہ بس میں اس دنیا میں آ گیا ہوں تو میرے بغیر کچھ نہیں چلے گا، لیکن جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا انسان نقصان میں ہے۔ والعصر کی دوسری تفسیر، کہا کہ اس عصر سے مراد وقت عصر ہے، کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمائی، کیونکہ وقت عصر جو ہے یہ کسی بھی چیز کے سایہ اصلی سے 2 گنا جب اس کا سایہ ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اس وقت کی، کیونکہ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور یہ سورج کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ زوال کا جو وقت ہے نا، اس وقت کی اللہ تبارک و تعالی
نے قسم کہا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، اور دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ یہ ڈوب جانے کا وقت ہے، سورج ڈوبتا ہے، دن رخصت ہو رہا ہوتا ہے، کہا کہ اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ والعصر، یعنی اس وقت کی قسم۔ تیسری توجیہ جو بیان کی امام رازی نے، کہا کہ اس سے مراد جو ہے نماز عصر، یہ مراد ہے۔ نماز عصر بھی ایسی نماز ہے کہ باقی نمازوں کی نسبت اس نماز کو قائم کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ دکان پہ گاہک بھی کھڑا ہوا ہے، دکان بند کرنے کا ٹائم بھی ہے، اور عین اسی وقت عصر کی اذان بھی ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھنی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں تو عصر کی نماز میں سب سے زیادہ کم تعداد ہوتی ہے، کیونکہ یہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں نماز ادا کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام آن پڑتا ہے، کیونکہ دن رخصت ہو رہا ہوتا ہے، دن بھر کے کام جو رہ گئے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ نپٹانے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس نماز کی قسم، یعنی عصر کی نماز کی قسم ارشاد فرمائے کہ والعصر، عصر کی قسم۔ اور ایک چوتھی توجیہ جو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس جو زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے مراد زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا جب سے بنی ہے اور تا قیام قیامت وہ وقت کہ جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ کی ظاہری حیات کا وقت تھا، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ٹائم تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ بغداد میں ایک روٹیاں بیچنے والا تھا، آواز لگاتا ہے، ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر کوئی چیز بیچنے کے لیے آتا ہے نا تو وہ چھابڑی والا تو وہ آواز لگاتا ہے، تو وہ آواز لگاتا ہے کہ میرے پاس روٹیاں ہیں، یہ روٹی باسی روٹی ہے، کل کی ہے، اس کی قیمت 2 روپے ہے، اور یہ تازہ روٹی ہے، اس کی قیمت 1 روپیہ ہے۔ کسی نے پوچھا بابا تیری منطق بڑی عجیب ہے، تازی روٹی 2 روپے کی ہونی چاہیے تھی اور باسی روٹی 1 روپے کی، یہ تازی اگر 1 روپے کی ہے تو باسی 8 آنے کی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے کہا خریدنا ہے تو خریدو، میرا ریٹ تو یہی رہے گا۔ کہا چلو ریٹ تمہارا یہ ہے، لیکن وجہ تو بتاؤ کہ باسی روٹی تم 2 روپے کی بیچ رہے ہو اور تازہ روٹی 1 روپے کی۔ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ جو باسی روٹی ہے وہ ایک دن میرے زمانہ محبوب کے قریب ہے، اس وجہ سے یہ 2 روپے کی۔ اچھا یہاں پر ایک اور ذوق والوں کے لیے بات عرض کرتا چلوں، جو لوگ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، عمر میں ہماری عمر اگر 30 سال ہے تو ہمارے سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، جتنے بڑے ہیں اتنے زمانہ محبوب کے قریب ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی کی محبت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں۔ ادب بنتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے تو اس کے زمانے سے بھی پیار کرتا ہے۔ زمانہ بھی وہ جس کے بارے میں فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، تو جس زمانہ محبوب کی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے اس زمانے سے جو بھی چیز قریب ہوگی ہمیں اس سے پیار ہونا چاہیے۔ تو ان معنوں میں ہمیں اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اچھا قسم ارشاد فرمائی، قسم کے بعد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ضرور انسان خسارے میں ہے۔ سارے انسان خسارے میں نہیں ہیں، کچھ کو مستثنا بھی کیا۔ کہا وہ کون ہے کہ جو خسارے میں نہیں ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں۔ اب یہ ایمان والوں کو ان کی کیٹیگری الگ کر دی، ایمان والے خسارے میں نہیں۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ مسلمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر میں جو بات فرمائی نا والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ عقیدہ ہمارا جو ہے نا، اگرچہ ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ آخرت جو ہے اس کو
اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم بار بار اپنے دل میں ریپیٹ کریں کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اب مرنے کے بعد اٹھنے پر جتنا یقین پختہ ہوگا، اگلی آنے والی بات اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آگے کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اعمال صالحہ کو اختیار کیا۔ ہمارے ہاں احناف کے نزدیک ایمان مجرد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور اعمال جو ہے گویا کہ ایمان اگر درخت ہے تو اعمال اس کا پھل ہے، اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جہاں پر ایمان کا ذکر ہے وہاں اعمال کو بھی ساتھ میں بیان کیا گیا ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ اس عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ مسلمان تو ہے، اس کے مسلمان ہونے سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن اس مسلمان نے عمل کے معاملے میں اتنی سستی دکھائی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے اپنے کردار کی وجہ سے اپنے دین کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے۔ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ساتھ والے پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو، یہ چلے 10 لاکھ روپیہ ہو، وہ آپ نے سیو کرنا ہو، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کے پاس اس کو امانت رکھوائیں گے یا بینک میں جمع کروائیں گے؟ بولیں، بینک میں جمع کروائیں گے نا۔ سگے بھائی کو بھی نہیں دیں گے کہ کہیں کھا نہ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ بینک میں سیف ہوگا، کسی کو دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا، اور یا کیا یہ ارشاد ہم تک پہنچا نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو تم اس میں خیانت نہ کرو؟ ہم نے یہ اعتماد کیوں کھو دیا ہے؟ کیا اس اعتماد کو ہمارے عمل نے نہیں کھویا؟ ہم میں سے جو لوگ جہاز پر سفر کرتے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک سامان ہوتا ہے جو لگیج میں چلا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ہینڈ کیری ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ آپ ویٹنگ ہال کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو واش روم میں جانا پڑتا ہے، لوگ اپنا ہینڈ کیری ساتھ لے کے واش روم میں جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا اندر نہ لے کے جا سکے تو ہم ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہیں، یار کوئی بندہ ایسا ملے جس پر ہم اعتماد کر سکیں۔ اگر ہم اکیلے سفر کر رہے ہیں، ہمیں پورے ایئرپورٹ کے ویٹنگ ہال کے اندر کسی بندے مسلمان ہیں، اب پاکستان میں اسلام آباد یا کراچی لاہور آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو اکثریت کس کی ہے؟ مجھے بتائیں، مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی ہے؟ ہم نے یہ اعتماد کیوں کھویا ہے؟ سعودی گورنمنٹ نے خاص طور پر اس پر ریسرچ کر کے، وہ کہتے ہیں نا، آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کچھ لوگ بلکہ باقاعدہ ایجنٹس ہیں جو عمرے کے ویزے جاری کرتے ہیں، اور وہاں وہ لوگ جا کر پورے گروپس ہیں بھیک مانگتے ہیں۔ سارے لوگ ایسے نہیں کرتے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ایک کلنک کا ٹیکہ ہے ہمارے دین اور ہمارے مذہب اور اسلام کے نام پر، کتنی بڑی بدنامی کا سبب ہے۔ تو عمل کے میدان میں ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا رویہ وہ اتنا منفی ہو چکا ہے، اور اس میدان میں ہم اتنے پیچھے ہو چکے ہیں، یا کچھ لوگ جنہوں نے اس حوالے سے اتنا منفی کردار ادا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ آپ دیکھیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان تو ہم لے آئے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کرو۔ اعمال صالحہ ہم کئی دفعہ اس چیز پر بات کر چکے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمارا مذہبی حلیہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دین میں شامل ہیں، لیکن مجھے بتائیں کیا سچ بولنا عمل نہیں ہے؟ امانت داری عمل نہیں ہے؟ خلوص، جھوٹ سے بچنا، کسی کا مال غصب نہ کرنا، یہ اعمال صالحہ نہیں ہے؟ آج ہمارے پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کئی لوگ، کئی کمپنیز ایسی ہیں، ظاہر ہے میں کسی کو نام نہیں لے سکتا یہاں پر، سادہ لوگوں سے پیسے بٹور کے کھا گئے ہیں۔ مجھے یہ بتایا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ جو صحیح کرنے والے ہیں لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے پیسہ اس کو دیں گے، کھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یعنی یہ ہمارے رویے کب درست ہوں گے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہارا نام تک بھی نہ ہوگا
داستانوں میں، ان رویوں کو ہم نے خود درست کرنا ہے۔ کوئی آ کے ہمیں ٹھیک کرے یہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، ہمارے دل کے اندر خدا خوفی ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے اعمال، ہمارا کردار درست ہو جائے گا، پھر ہم سچ بھی بولیں گے، پھر ہم جھوٹ سے پرہیز بھی کریں گے، پھر ہم اپنا کردار اس طرح کا بنا لیں گے کہ ہمارا دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی بندے نے کہا نا، میں نے ایک جگہ واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑی دردناک بات ہے اگر کسی کو سمجھ میں آئے۔ وہ بھیک مانگنے والا جیب تراش تھا کوئی نا، جیب تراش، تو اس نے جیب تراشا کسی کا، تو 2 روپے لے کے آیا اپنے مالک کے پاس۔ تو تھا بچہ، اس نے کہا کہ تم 2 روپے لے کے آئے ہو، تمہیں اور ملا نہیں ہے کچھ بھی؟ اس نے کہا ملا تھا، بٹوا پورا نکالا ہے، پیسے بہت تھے، لیکن مجھے یہ شرم آئی ہے کہ یہ اصل میں تھا عیسائی، تو مجھے یہ شرم آئی کہ ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے کہ آپ کے امتی نے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے شکایت کریں کہ آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کا پیسہ چرایا تھا اور اس کی جیب کاٹ لی تھی، تو مجھے یہ شرم آئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا ہمیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ ہماری وجہ سے ہمارا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن پر ہم جان نشاور کرتے ہیں، ان کے نام پر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیا ہماری وجہ یا ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارا دین برباد یا ہمارے دین کا نام بدنام ہو رہا ہے؟ اگر اتنی بات بھی ذہن میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ اختیار کیے، جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، نیک اعمال اختیار کیے، فرمایا وہ نقصان میں نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے، حق پر ڈٹ گئے، حق پر ڈٹنے کے راستے میں جتنی مشکلات آئیں خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے جھیل گئے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 چیزیں، ایمان لانا، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، اس کے بعد حق بات کی تلقین کرنا، اور حق بات کی نصیحت کرنا، اور صبر کی تلقین کرنا۔ ہر معاملے میں صبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے لکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرما دیا، جو مصیبت پریشانی اللہ نے ہمارے نامہ ہمارے تقدیر میں لکھ دی اور وہ ہمیں آ گئی، اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ صبر جمیل عطا فرمائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل۔ صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ جس پر مصیبت آئے وہ، اور جس پر مصیبت نہیں آئی ہوئی وہ، دونوں دیکھنے میں فرق محسوس نہ ہو کہ کس پر مصیبت آئی ہے، اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ اب ہم دنیا جہان کے شکوے شکایت، واویلا، شور و غل اور چیخ و پکار کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں صبر ہی تو کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ چپ رہسیں تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اختیار کرنے، حق بات کرنے اور صبر کی تلقین کرنے اور صبر پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔